بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اہل سنت و جماعت جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے امت کے درمیان، ان تمام مسائل میں اہل سنت و جماعت کا موقف، ان کا جو پوزیشن ہے وہ بالکل بیچ کا راستہ ہے. نہ تقصیر ہے، نہ غلو ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے. اور جیسا کہ یہ بات آئی کہ خیر الامور اوسطها، کہ سارے معاملات میں سب سے بہترین معاملہ جو ہے بیچ کا معاملہ ہے، یعنی بیچ میں حق ہے اور حق کے دونوں کنارے غلط ہے، باطل ہے. ایک طرف اگر کوئی شخص جو حق ادا کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہے تو تقصیر کرتا ہے، کمی کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس حق کے ادا کرنے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ غلو اور افراط ہے. تو ہم نے بہت سارے مسائل بتائے تھے کہ اہل سنت و جماعت ان مسائل میں ان کا موقف اور ان کی رائے بیچ کی رائے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر آیا تھا. اسی طریقے سے یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی ذکر ہوا تھا کہ بعض فرقے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو انسان سے نکال دیتے ہیں، خدا بنا دیتے ہیں، جیسا کہ شیعہ کے بعض غالی فرقوں کا موقف ہے. یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سمجھتے ہیں. اس کے برخلاف شیعہ دوسرے صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں. ہمارا موقف بیچ کا موقف ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہیں، اور ان لوگوں میں خدا کی کوئی صفت نہیں ہے، وہ انسان ہے. لیکن اولیاء کا جو مقام ہے اس میں سب سے پہلا مقام صحابہ کا مقام آتا ہے. صدیقین، شہداء اور صالحین میں سب سے پہلا مقام انبیاء کے بعد اگر کسی کا آتا ہے تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کا مقام آتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت افضل بعد النبیین من ابی بکر وعمر. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل انبیاء کے بعد، آپ نے کہا انبیاء کے بعد، ابو بکر اور عمر سے افضل کسی انسان پر نہ سورج طلوع ہوا نہ سورج غروب ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کا مقام ہے. لیکن ہم نہ ان کو ہم نبی کا مقام دے سکتے ہیں، نہ ہم خدا کا مقام دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی حق تلفی کر سکتے ہیں. حق تلفی کا مطلب یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین سے خارج سمجھنا، یہ ان کی حق تلفی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جیسا کہ خوارج کا خیال ہے، خوارج یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مرتد ہو گئے. عمر، علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ان کا خیال ہے کہ مرتد ہو گئے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ مرتد ہو گئے. اسی طریقے سے
معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ مرتد ہو گئے. تو اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کے بارے میں. تو ہمارا جو موقف ہے اہل سنت و جماعت کا کہ نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، اور سب کے سب صحابہ الحمدللہ وہ ایمان پر مرے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ تھے. منافقین جو تھے وہ الگ تھے اور صحابہ رضی اللہ اجمعین الگ تھے. دونوں میں کسی قسم کا خلط ملط نہیں ہوا ہے. اللہ نے اپنے دین کو بچایا ہے کیونکہ ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. اور اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں کلام کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ دین پر کلام کرتا ہے، قرآن اور حدیث پر کلام کرتا ہے. اسی لیے آج کل کے تمل ناڈو میں جو جماعتیں ہیں توحید اور کتاب اور سنت کے نام پر، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کو صحیح شکل میں نہیں سمجھا، اور 1400 سال کے بعد ہم لوگ ہیں جو دین کو صحیح شکل میں سمجھے ہیں. ان کا اپنا دعویٰ ہے. اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کے ساتھی، ان کے جوائیں اور ان کے سسر، اور وہ لوگ جن کے آنگنوں میں فرشتے آتے تھے، جبریل امین آتے تھے جن کی شکل و صورت میں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جن کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جن میں قرآن کریم کو پریکٹیکل طور پر امپلیمنٹ کیا گیا. صحابہ رضی اللہ اجمعین تھے سبحان اللہ جن میں شریعت پر عمل کیا گیا. شریعت پر عمل کے لیے نمونہ کے طور پر ایک سوسائٹی کو جو بنایا گیا وہ صحابہ تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگر دین کو صحیح شکل میں نہیں سمجھے ہیں اور 1400 سال تک دین صحیح شکل میں سمجھا نہیں گیا، اور اس کے بعد تمل ناڈو کے ایک آدمی کے ذریعے آپ دین کو سمجھ رہے ہیں جس کو عربی بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے، تو اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی گمراہی ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا موقف بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. یہ لوگ نام کے زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، حقیقت میں آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں. ان کی مرضی کی باتوں کو مانتے ہیں. ان کی مرضی جہاں ہوتی ہے قرآن و حدیث کی بات کو لیتے ہیں، ان کی مرضی جہاں نہیں ہوتی ہے قرآن و حدیث کی بات کو یہ لوگ ٹھکرا دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں. قرآن کی آیتوں کو معنی بدل دیتے ہیں اور حدیثوں کا سراحتاً انکار کر دیتے ہیں، اور نام کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. اگر قرآن و حدیث کے ماننے والے ہوتے تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کو جو مقام اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس مقام کو وہ لوگ سمجھتے، ان کا احترام کرتے. بھئی یہ کن کے ہیں؟ یہ کن کے شاگرد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. اتنا بڑا مقام کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو جو ملا ہے، اللہ اکبر. اگر انسان زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں رہے، فرائض کے بعد نوافل مسلسل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا نے جو مقام دیا ہے صحابہ کا وہ مقام ہرگز نہیں پا سکتا. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو نبوت کی جو خوشبو ہے ان کو ملی ہے، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین سیکھنے کا موقع ملا. بلکہ اگر کسی صحابی کو کچھ سیکنڈ ہی صحیح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان اور ان کی صحبت اگر سیکنڈوں کے لیے ملی ہے، بعد میں آنے والے بڑے بڑے اولیاء اور متقی اور امام ان سے بڑھ کر جو ہے ان کا درجہ ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا، احد کا پہاڑ، اللہ اکبر، کتنے کلو کتنے ٹن، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ان کا سیر بلکہ آدھے سیر بھی پہنچ نہیں سکتا۔ صحابہ کا جو مقام ہے اس مقام کے مقابلے میں نبی کریم سے فرماتے ہیں مد یہ ایک آلہ ہے جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے مد کے پانی سے، اور تقریباً یعنی اس کا حساب 1.25 کلو کے حساب سے، کچھ بھی نہیں۔ احد کا پہاڑ کہاں ہے اور یہ مد کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد کیا، بلکہ آدھے مد کے برابر بھی تم لوگ نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ہم لوگوں میں سے کسی کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ائمہ اور علماء کے بارے میں یہ گواہی ہم دے سکتے ہیں؟ علماء ہیں، بہت کام کیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن کیا جو سرٹیفکیٹ صحابہ کو ملی ہے وہ سرٹیفکیٹ ہم علماء میں سے کسی کو ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے، ہم ظاہر کو جانتے ہیں، کسی کے باطن کو نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا میرے بزرگوں بھائیوں، سب سے اہم چیز اہل سنت اور جماعت میں اور دوسروں سے فرق کرنے والی چیز ان عظیم صحابہ رضی اللہ اجمعین کی محبت اپنے دل میں بسانا، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، ان کی زندگی کو پہچاننا، ان کے حالات کو پہچاننا، کیسے وہ رہتے تھے، کیسے زندگی گزرتی تھی، کیسے تجارت کرتے تھے، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسی ان کی عبادتیں تھیں، ہمارے بچوں کو بتانا، ہمارے گھر والوں کو بتانا، جی تب کہیں جا کر صحابہ رضی اللہ اجمعین کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ آج یہ ہمارے صوبے میں، ہمارے اسٹیٹ میں بہت ہی ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں سیریا میں جو لوگ ہوتے تھے، جہاں پر بنو امیہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں کی حکومت تھی، وہاں کے لوگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نفرت تھی، اور کوفے کے لوگ جو آتے تھے، کوفے والے، عراق والے، علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت تھی۔ محدثین کیا کرتے؟ اگر سیریا جاتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل گناتے، حدیثوں میں جو فضائل آئے ہیں، ان کے بارے میں جو تعریفی احادیث آئے ہیں وہاں ذکر کرتے، اور اگر عراق جاتے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے وہ بتاتے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ اجمعین کی فضیلتوں کو ہم اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں ہم پھیلائیں، ورنہ یہ باطل فرقے جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو توحید کا نام دے کر، قرآن اور سنت کے ماننے والوں کا جو نام دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ مناظرے کے لیے آؤ، ڈیبیٹ میں جیت جانا حق جی ہونے کی علامت نہیں ہے۔
ڈبیٹ میں اگر کوئی جیت جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو، ورنہ جو ہے ہر کوئی آدمی ڈبیٹ، اسی طریقے سے اہل کلام متکلمین کا طریقہ تھا. تابعین کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا چلو ہم لوگ مناظرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مناظرہ کریں گے، ڈبیٹ کریں گے. اچھا ڈبیٹ کریں تو کیا ہوگا؟ میں اگر جیت جاؤں گا تو تم میری اتباع کرو گے، فالو کرو گے، اور اگر تم جیت جاؤ گے تو میں تمہارے فالو کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. ہم دونوں کو کوئی تیسرا آدمی ہرایا تب کیا کریں گے؟ اس کو فالو کریں گے. ایک اور آدمی اس کو ہرایا تو اس کو فالو کریں گے. انہوں نے کہا میرا دین میرے سامنے واضح ہے، میرا دین الحمدللہ میرے سامنے واضح ہے، کلیئر ہے. یہ مناظرہ کر کے ڈبیٹ کر کے جیتنے والے جو لوگ ہیں اپنی زبان کی تیزی سے، میں اپنے دین کو ان کے پیچھے ڈالنے والا نہیں ہوں. میرا دین وہ نہیں ہے. تم ہونا تو جاؤ، میرا دین محفوظ ہے. اور یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ کتنے ایسے باطل پرستوں کے پاس جا کر ڈبیٹ کر کے ہارے ہیں، اور لیکن کیا بتاتے ہیں کہ ہم جیت گئے. بریلویوں کے پاس جا کر ہار گئے، کیونکہ عربی زبان کو صحیح نہیں آتی تھی. بریلوی وہ جو عبداللہ جمالی ہے خبر پرست، اس کے پاس جا کر ہارے. لیکن آ کر کیا بولے؟ ہم جیت گئے. کبھی بھی بولتے نہیں کہ ہمارے، ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہم جیتے. نعوذ باللہ من ذالک. تو لہٰذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ چیز بہت ہی باطل فرقہ ہے. اگرچہ کہ آپ کو دیکھنے میں لگے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، مطلب بہت کچھ کر رہے ہیں، جی ان کی آفیسیں بڑی ہیں، ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن باطل باطل ہے، حق نہیں ہے. جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف بات کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے کہ ان کا بڑا آدمی ایک رمضان پورے کا پورا رمضان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف تقریر کرتے ہوئے راتوں میں اور ٹی وی میں پرچار کرتے ہوئے جائے. اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو لہٰذا میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں نے بتایا کہ ہمارا جو موقف ہے وہ نہ غلو کا موقف ہے، نہ افراط اور تفریط کا موقف ہے، بالکل بیچ کا راستہ ہے. اور ہم صحابہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی. اور کس لیے غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی غلطیوں کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا، آپ ذرا دیکھ لیں، فوراً اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. جنگ تبوک میں ان کی غلطیوں کا ذکر، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے. منافقین تو تھے، وہ تو معلوم تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین انہوں نے آ کر اعتراف کیا ہے، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا ہمارے پاس. سستی میں آج چلیں گے کل چلیں گے، آج چلیں گے کل چلیں گے، اس طریقے سے رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا بیکاٹ کیا، 40 دن کا. توبہ نازل ہوا، اس کے بعد توبہ نازل ہوا. جنگ بدر میں، جنگ احد میں صحابہ کی غلطی کا اللہ نے ذکر فرمایا. وہاں بھی کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. فوراً اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اسی طریقے سے رمضان کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ تم خیانت کر رہے تھے، کہ تمہارے دلوں میں یہ بات تھی کہ اپنی بیویوں سے ملے، کیونکہ شروع میں جو ہے اس کی رمضان میں ملنے کی اجازت نہیں تھی، رمضان کی راتوں میں بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی. اور یہ شروع میں یہ تھا رمضان کے مسائل میں کہ اگر کوئی شخص سو گیا، رات میں سو گیا، تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا. رات میں اگر 11 بجے سو گئے تو اس کا روزہ وہاں سے شروع، مغرب تک روزہ رکھنا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم ان کو یاد کر رہے تھے، اپنی بیویوں کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اب ان سے ملو، اپنی بیویوں سے رات میں تم مل سکتے ہو، اور فجر تک، فجر صادق جب تک طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک کھاؤ اور پیو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا ذکر جہاں بھی کیا کہ غلطی کا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم اور آپ ہیں کون جو صحابہ کی غلطی کو بتانے والے، اور صحابہ کی غلطی کو پرچار کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے درمیان جج بننے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی حق نہیں پہنچتا ہم لوگوں۔ لیکن افسوس ان لوگوں کو، یعنی ان کے دلوں پر اور ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صریح حدیثیں ہیں، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن، اللہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو وہ بہترین مقام عطا فرمایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اگر ہم فالو کریں گے تو صحابہ میں بعض چور تھے، صحابہ میں بعض زنا کیے تھے، ہاں صحابہ رضی اللہ اجمعین انسان تھے، لیکن بتاؤ ایسے غلطی کرنے والے کون سی ایسی سوسائٹی ہے؟ ذرا بتاؤ، ایک مثال دے دو جو غلطی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں اس گناہ کو لے کر مرنا نہیں چاہتا، سزا دیجئے مجھے، اور کیسی سزا؟ پتھر سے مار کر موت تک کی سزا، رجم۔ ماعز الاسلمی، غامدیہ عورت، جوہنیہ عورت، صحابی عورت اعتراف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ تم حمل سے ہو، وضع حمل کے بعد بچے کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ایمان، اور یہ جو ہوا ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے نمونے کے طور پر بتانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا۔ یعنی حج میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کیے، لیکن حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے لے کر واپسی تک اتنے مسائل، اللہ اکبر، زچگی ہو جاتی ہے، کیا کریں ہم، بیمار پڑ جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچتے ہی فوراً حیض کی شکایت ہو جاتی ہے، عمرہ کرنے سے پہلے، طواف کرنے سے پہلے۔ ادھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ واپسی میں ان کو جو ہے حیض کی شکایت ہو جاتی ہے، جبکہ ابھی طواف وداع نہیں کیے۔ اتنے مسائل کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ صحابہ نمونہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے وہ کام کروایا، وہ غلطیاں ہوئی، شکار، جانوروں کا شکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں کچھ صحابہ پیچھے تھے، ان میں سے ایک صحابی جو ہے شکار کرنے کے لیے، وہ احرام نہیں باندھے تھے، لیکن وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اب وہ دوسرے صحابہ ان سے کہہ رہے کہ میں شکار کر رہا ہوں، ذرا مدد کرو، لیکن کوئی صحابی مدد نہیں کرتا ہے۔ کئی مسائل، سبحان اللہ، سینکڑوں مسائل آتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان پر، ان کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو جو چنا ہے، اسی طریقے سے ان کو چنا ہے جس طریقے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں سے چنا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں، ایران سے سلمان فارسی، روم سے سہیل، حبشہ سے بلال، جی سبحان اللہ، ایک ایک قبیلے سے عرب کے چنندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان سے دین سیکھنے کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
بہت بڑا مقام ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بس یہ ایک بات رکھیے کہ صحابہ کی محبت اپنے دل میں بسائیے, انشاءاللہ نجات مل جائے گی. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا, ایک صحابی بدو, اور عام طور پر جو بدو کا مطلب جو قریہ اور دیہات سے آتے ہیں, ان کو پوچھنے کا سوال ڈھنگ نہیں معلوم, طریقہ نہیں معلوم, سوال کیسے کرنا چاہیے. آتے ہی سوال کیا, قیامت کب ہے, قیامت کب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی, تم بتاؤ کہ کیا تیاری کیا ہو قیامت کے لیے, کیا پریپریشن ہے تمہارے پاس. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی زیادہ نفل روزے اور نفل نمازیں نہیں ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت, تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے خوشی ہوئی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. جی اگرچہ کہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے ساتھ رہوں گا. اگر آپ صحابہ کی غلطیاں نکالیں گے تو آپ ان سے محبت کریں گے, ان کے دل میں, آپ کے دل میں ان کی محبت ہوگی. صحابہ کی اگر گستاخیاں کریں گے صحابہ کی شان میں, ان کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ, ان کو کہیں گے کہ ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا. ان بختوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا, اور وہ کہتے ہمارے چھوٹے بچوں کو پوچھیں گے تو نماز پڑھنا کہاں ہے, وہ بتائیں گے ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارضا, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دو پیر قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گے. نیکیوں کے پلڑے میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت, کہتے ہیں 70 قرآن کریم کی 70 سورتوں کو ڈائریکٹ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہے. ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا دروازہ اگر بند نہیں ہے, پردہ ہٹا ہوا ہے, اجازت دیے بغیر تم میرے پاس آ سکتے ہو, میرے گھر آ سکتے ہو. کون؟ عبداللہ بن مسعود. لوگ کہتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اور حضر میں جو رہتے تھے ساتھ, ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک فیملی ممبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا اور آپ کا لوٹا ہمیشہ ان کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہیں میرے بھائیوں, ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہمارے جاننے والوں میں, پہچاننے والوں میں ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں ہیں, اور یہ بدعقیدگی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں, اور ہم خاموش ہیں. اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے, ان کے شاگردوں سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. اور اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا, یہیں سے اسی ٹاپک سے فرقے بنتے ہیں. جتنے فرقے الگ ہوئے وہ سب کسی سے الگ ہوئے, صحابہ کی وجہ سے, صحابہ کے موضوع پر. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل سے اور اہل باطل سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، آمین ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔